لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك. ہمارے معاشرے کے اندر ایک گناہ جس کا چلن بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور وہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی شناعت، مذمت اور برائی کا اب آہستہ آہستہ ذہنوں سے خیال بھی ہٹتا چلا جا رہا ہے، وہ ہے جھوٹ بولنے کا گناہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ اب عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا فرد اپنے اپنے دائرے میں اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ سب سے پہلے تو اس گناہ کی قرآن و حدیث کی روح سے مذمت، برائی اور شناعت کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت فرمائی ہے۔ چنانچہ یہ آیت کا حصہ تمام لوگوں میں مشہور ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی لعنت جھوٹ بولنے والوں پر ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص اپنے دائرے کے اندر جھوٹ بولتا ہے تو لعنت کے دو معنی اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لینے چاہیے۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ اس کے دائرے کے اندر اور اس کے پیشہ کے اندر اور اس کے کام کے اندر اب برکت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بات طے ہے جہاں اللہ رب العزت کی لعنت آ جائے وہاں اللہ کی رحمت کیسے آ سکتی ہے، وہاں برکت کیسے آ سکتی ہے، وہاں اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی کیسے آ سکتی ہے، وہاں ماحول کے اندر تقدس کیسے پیدا ہو سکتا ہے جس ماحول کے اندر ہم جھوٹ کو چلن دیں اور جھوٹ کو فیشن بنا لیں اور جھوٹ کو رواج دے دیں۔ اگر کوئی شخص سیاستدان ہے اور سیاست کے اندر جھوٹ بولتا ہے، تاجر ہے، تجارت کے اندر جھوٹ بولتا ہے، سبزی فروش ہے، اپنے سامان کو، سودے کو، سبزی کو فروخت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، وکیل ہے، عدالت کے کٹہرے کے اندر جھوٹ بولتا ہے، افسر ہے، اگر وہ اپنے ماتحتوں اور اپنے نوکروں اور ملازمین کے سامنے جھوٹ کا ارتکاب کرتا ہے، والد ہے، اپنے گھر کے اندر اولاد کے سامنے، اپنی بیوی بچوں کے سامنے جھوٹ کا ارتکاب کرتا ہے، تو پھر یاد رکھیے یہ جملہ ہمیں اپنے لوح دل پہ نقش کر لینا چاہیے۔ یہ کسی مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں، کسی مولانا صاحب کا، کسی عالم کا، کسی مفتی کا قول نہیں ہے، کسی امام کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ براہ راست اللہ رب العزت کا قول ہے۔ اللہ کی نظر میں ایسے تمام اشخاص ملعون ہیں اور اللہ کی ان سب پہ لعنت ہے۔ کہنے کو تو بہت آسان بات معلوم ہوتی ہے کہ جی لعنت اللہ علی الکاذبین، ہر آدمی کی زبان پر یہ آیت کا حصہ موجود ہے، لیکن اگر اس کو اپنے اوپر منطبق کرنے کی بات آئے، اس کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی بات آئے، تو اللہ بچائے اس طرف کسی کا بھی ذہن نہیں جائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں خود بھی اس آیت کا مصداق ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے وجود اور جسم پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ آج جھوٹ کو ایک فیشن بنا لیا گیا، فنکاری بنا لیا گیا، جھوٹ کو ایک ہنر اور فن کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ چنانچہ تاجر اپنے دکان کے اندر، اپنی شاپنگ سینٹر کے اندر، اپنی مل کے اندر، اپنی فیکٹری کے اندر موجود ہے، اور اس سے کوئی آدمی جس نے اس کو سودا فروخت کیا ہوا ہے وہ پیسے لینے کے لیے آتا ہے، پیسے کا مطالبہ کرنے کے لیے آتا ہے، اب یہاں پر یہ پیسے دینے کے بجائے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور کہتا ہے بازار کے اندر مندہ چل رہا ہے، پیمنٹیں رکی ہوئی ہیں، پیسے میں ادا نہیں کر سکتا، اس وقت بہت زیادہ تنگی ہے، حالانکہ اس کے پاس پیسہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جھوٹ بول کر اپنے اس کاروبار کو اللہ رب العزت کی لعنت کا مصداق بنا رہا ہے، خدا کی رحمتوں کو ہٹا رہا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے برکتوں کو یہ اپنے سے ہٹا رہا ہے، اور یہ سوچتا ہے میں نے بہت بڑے کمال کا مظاہرہ کر لیا، میں نے بہت بڑے فن کا مظاہرہ کر لیا، میں نے بڑے ہنر اور کمال کے درجے کو اختیار کر لیا۔ اسے معلوم نہیں کہ تم اپنے شعبے کے اندر اب بدبختی، نحوست اور بدقسمتی کو گھر کرنے کا موقع دے چکے ہو۔ اب تمہارے کاروبار کے اندر اور تمہاری زندگی کے اندر برکتیں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح جھوٹ کے چلن، جھوٹ کے رواج اور جھوٹ کے فیشن کے اندر اپریل فول، یہ بھی ایک وہ وبا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئی ہے۔ یاد رکھیں
اس غلط قسم کی رسم اور اس غلط قسم کے فیشن کی بنیاد پر اگر کسی کو ذہنی اذیت پہنچتی ہے یا کسی کے دل میں کسی کے بارے میں دشمنی پیدا ہوتی ہے یا کسی کو ذہنی طور پر کوفت اور طبیعت کے تقدر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سب کے سب گناہوں کا مجموعہ اس شخص کے سر پر جائے گا، یہ وبال اس آدمی کے سر پر جائے گا جو اس غلط قسم کے رواج کو اور اس غلط قسم کے فیشن کو بڑھاوا دیتا ہے، آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے۔ شرعاً یہ رسم ناجائز ہے، حرام ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد کر لینی چاہیے۔ ہمیشہ سچائی نجات دیا کرتی ہے اور ہمیشہ جھوٹ انسان کو تباہی، بربادی اور ہلاکت کے اندر مبتلا کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جھوٹ کی اس وبا سے بچائے اور ہمارے ایمانوں کا تحفظ فرمائے۔